وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فبلغنا اجلہن اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فامسکوہن بمعروف یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لیا جائے، او سرحوہن بمعروف یا ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیا جائے، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو، لتعتدوا کہ تم حد سے بڑھو، ومن یفعل ذلک اور جو کرے یہ کام، فقد ظلم نفسا تو بے شک اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، ٹھٹھا نہ بناؤ ان کا، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو جو اللہ نے نازل فرمائی تم پر، من الکتاب والحکمت حکمت سے بری ہوئی کتاب، یعظکم بہ جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول ایک انصاری جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی تو اس کے ساتھ رجوع کر لیتے، یہ سلسلہ چلتا، نہ تو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑتے اور نہ ہی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے کے بارے میں پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا دو ہی چیزیں ہیں جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو، یہ دو طلاقوں کا حکم ہے، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، روک لینا ہے، یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اس کو تکلیف دینے کے لیے معاملہ کرنا، فرمایا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جس نے عورت کو تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس روکے رکھا، فرمایا گویا کہ وہ حد سے بڑھا، اور جو حد سے بڑا جس نے یہ کام کیا، اللہ نے فرمایا اس نے ظلم کیا، کسی اور پر ظلم نہیں کیا، فرمایا ظلم نفسہ اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ہم کسی پر ظلم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہم نے مظلوم ٹھہرایا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مظلوم تو ہوتا ہی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ خود انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں صاف صاف ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے، اگر تعلق رکھا جائے تو وہ بھی ایک اچھے اور خوبصورت احسن انداز میں رکھنے کا حکم ہے، اگر چھوڑا جائے تو اس کا بھی حکم یہ ہے کہ احسن اور اچھے انداز میں چھوڑ دیا جائے، شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کسی وجہ سے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بھائی جان بتائیے تو ذرا کیا معاملہ ہے، کیا ناچاکی ہے کہ آپ نے بول چال اور ناراضگی کا سلسلہ ہے اور بات طلاق تک پہنچی؟ فرمایا بھائی وہ میری بیوی ہے، میری بیوی اور میرا آپس کا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا اس پر کسی اور کو مطلع کروں، لہٰذا یہ ہماری آپس کی بات ہے، آپ نہ پوچھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب طلاق دے دی، سلسلہ سارا ختم ہو گیا، عدت بھی گزر گئی۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ کہا، بھائی جان اب تو وہ آپ کے نکاح میں نہیں رہی، اب تو اس کا سلسلہ جدا ہو گیا ہے، اب ہی بتا دیجئے کہ معاملہ کیا تھا، بات کیا تھی، ناچاکی کی وجہ کیا تھی، ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ تو سنیے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا خوبصورت جواب۔ فرمایا پہلے وہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی، فرمایا اب اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا، میری نکاح میں ہی نہیں ہے، میرا اس کا کوئی شرعی ناطہ ہی نہیں ہے، اب وہ غیر ہے، تو میں کسی غیر کی بات کیوں کروں، لہٰذا جو ہوا سو ہوا، بات گزر گئی، وقت گزر گیا۔ ہم ماضی کے دریچے کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ماضی کے قصے کہانیاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں،
ہمارے خاندانوں میں زیادہ تر جو لڑائی کی وجوہات ہیں یا معاشرہ زیادہ تر جو لڑائی میں شکار رہتا ہے، ماضی کی باتیں نہیں بھولتے، ہم ماضی کے دریچے کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ ماضی کو یاد رکھتے ہیں لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ماضی کو یاد رکھنے کا حکم ہے، لیکن اپنی حیثیت اپنی اوقات کے اعتبار سے، کہ انسان اپنی ماضی کی اوقات کو یاد رکھے۔ لیکن یہ جو لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فسادات، ان کو بھول جانے کا حکم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے بندوں کو معاف کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میں رب ہو کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے، معاشرے میں، خاندانوں میں، فیملیوں میں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناچاکیاں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقوں کی جناب وہ بھرمار، وہ سلسلے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوش آئند ہو، یہ لہلہاتے ہوئے پھول سمیٹنے کو ملیں، یہ معاشرہ ایک خوبصورت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آئے، تو پھر صبر کا دامن تھامنا ہوگا، پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ چھوڑنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز کے ساتھ، روکنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز کے ساتھ۔ ہم جب چھوڑنے کی باری آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا تہمتیں لگتی ہیں، الامان والحفیظ، کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو شریعت، اسلام، شرع اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کسی کے ویسے بھی عیب ہوں تو حکم یہ ہے کہ اس پر پردہ دری رکھی جائے۔ ہاں، ایسا عیب جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے دیگر لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اس کی اجازت ہے یا اس کا حکم ہے کہ اوروں کو اس پر مطلع کیا جائے۔ لیکن اگر کسی صاحب کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسی خامی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو شرع یہ کہتی ہے کہ اس کے عیب کی پردہ دری کی جائے، اس کے عیب کو چھپایا جائے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کے عیب کو چھپائے گا، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں کو بھی چھپائے گا۔ یہ بڑے ہی خوبصورت ہمیں شرع کے موتی ملتے ہیں، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرماتے بیٹا ایسا سچ جو انتشار کا باعث بنے، جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، بیٹا ایسا سچ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر جگہ پر سچ سے بھی کام نہیں چلتا، کہیں خاموشی اختیار کرنے سے بھی عافیت ملتی ہے۔ سچ کو پیچھے رکھ لے، خاموشی اختیار کر لیں، یہ بھی ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ کب ملتی ہیں یہ چیزیں؟ جب اللہ کی بارگاہ سے ہم حکمت و دانائی کا سوال کرتے ہیں، عقل مندی کا سوال کرتے ہیں۔ جب اللہ حکمت عطا فرما دیتا ہے، دانائی عطا فرما دیتا ہے، تو پھر کلام مختصر اور جامع ہو جاتا ہے۔ انسان وہیں پر اپنی زبان کو کھولتا ہے جہاں زبان کو کھولنے کے مقصد تام ہوتے ہیں، اور انسان اپنے الفاظ کو ناپ تول کر کے بولتا ہے، اور یہ عقل مندی کی نشانی ہے، یہ دانائی کی نشانی ہے، یہ حکمت و بصیرت کی نشانی ہے۔ احباب گرامی، دعا کریں ہم سب مل کر کے اللہ ہمیں حکمت و دانائی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت کے موتی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے، جھوٹ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔